आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है लंदन से, और बहुत बड़ा धमाका हो गया है। मियाँ बीमार शरीफ को पकड़े जाने का खौफ लाहक हो गया है। एवन फील्ड पर बिजलियां गिर गई हैं और रिपोर्ट जल्दी साबित हो गई है। हार्ले स्ट्रीट के जिस अस्पताल से मियाँ बीमार शरीफ ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है, वहां पर उस नाम का कोई प्रोफेसर ही नहीं है, जबकि एक और शख्स वहां पर इसी नाम का मौजूद है, लेकिन उसका मियाँ बीमार शरीफ की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी अहम खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जो अभी तक किसी टीवी चैनल पर शाया या चली नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अब 21 अक्टूबर को क्या होगा और मियाँ बीमार शरीफ क्या बड़ा ड्रामा खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान ना जाने का कौन सा बड़ा बहाना करने वाले हैं। इन तमाम तफसीलात से आगाह करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो लोग जो इमरान खान के बारे में झूठ बोलते हैं, इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके कहां से कहां लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो लोग इमरान खान का साथ देने वाले हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, भाजी बटन दबाओ तो भाजी दूसरे भी दसो कि वो चैनल है जो इमरान खान की गल करता है। तो चैनल का जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ साथ आप घंटी का बटन भी दबाएं, वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक पर भी अंगूठा रख दें तो मुझे लगता है कि कोई हर्ज नहीं होगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले उस बड़ी खबर की तरफ आते हैं। हार्ले स्ट्रीट का जो क्लिनिक है जहां से मियाँ बीमार शरीफ की एक बड़ी जो मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, जिसके मंदरजात में ये भी शामिल है कि मियाँ बीमार शरीफ जो हैं वो डॉक्टर से इजाज़त मांग रहे हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने की, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में एक और बड़ा ड्रामा किया जाएगा और अपने उसी भारतीय डॉक्टर दोस्त से एक रिपोर्ट निकलवाई जाएगी जिसके मुताबिक मियाँ बीमार शरीफ को सफ़र करने से मना किया जाएगा। और इसके बाद फिर वही होगा, वही ड्रामा, बनारसी ठग, नौसरबाजी, वारदात, यानी पाकिस्तान ना जाने का ऐलान। लेकिन ये आखिर किया क्यों जा रहा है? असल कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये इसलिए किया जा रहा है कि मियाँ बीमार शरीफ ने 1-2 रोज कबल एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते के साथ इतनी बड़ी बड़ी शराइत रख दी कि अब उनको ये महसूस होने लगा है कि मियाँ बीमार शरीफ उनको ब्लैकमेल करना चाहता है। यानी शर्त क्या रखी है, जरा मैं नंबर 1 आपको शर्त बताऊं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2 बड़े सूबों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ जिताया जाए, और इसके बाद मुतालबा करते हैं कि मरियम नवाज शरीफ को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर जैसा ओहदा दिया जाए और अख्तियारात भी जो है वो मरियम नवाज शरीफ के पास रखे जाएं। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि इस लाडले की और इस जो है वो प्यारे की और इस एस्टेब्लिशमेंट के जो है चहेते की फरमाइशें सुन सुनकर खेलन को मांगे चांद और काम है कख नहीं। 35 साल में बेड़ा गर्क किया निज़ाम का और गुज़श्ता 1.5 साल में भाई ने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गई। लेकिन अब ये कहते हैं कि हमें फिर इक़्तिदार दिया जाए और उनके चमचे कटचे बार बार कह रहे हैं 16 दिन रह गए, 15 दिन रह गए पाकिस्तान की खुशहाली में, और यूं लगता है कि जैसे दूध की नहरें बहने वाली ही हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोरा जवाब दे दिया और मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि जहां पर ये मुतालबात भेजे गए उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाकर उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, बेहतर यह है कि आप जिस आरामदेह माहौल में लंदन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर ही रहें। यहाँ गर्मी भी बहुत है और गर्मी के साथ साथ यहाँ पर जो है बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई और बड़ी चीज़ें हैं, और लोग इस कदर तंग आ चुके हैं कि आपके भाई की हाल ही में ठीक ठाक किस्म की छित्रोल भी की है और साथ साथ उनको गाली गलौज भी किया है।
لیکن گالی گلوچ کرنا تو خیر پاکستان مسلم لیگ کا اپنا کلچر ہے. اور یہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خاتون کون ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکر ہے عثمان ڈار کو اور ان کی والدہ کو صداقت عباسی اور ان کی والدہ کو گالیاں دے رہی ہیں، اور اس قدر غلیظ گالیاں دے رہی ہیں. لیکن اکثر یہ گالیاں دیتی ہیں. میں اپنی ٹیم کو کہوں گا 2-3 ان کے کلپ چلائے جائیں. یہ ہے کون؟ یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے یہ یوں لگتا ہے کہ دلہ ہاروں والا امرتسر کے بازار حسن میں جو ہار بیچتا تھا اور جس کا رشتہ میاں بیمار شریف میاں نواز شریف سے جوڑا جاتا ہے، یہ بھی اسی کی پوتی نواسی ہے. آئیے ویڈیوز دیکھیں. پیرا دیا دلیا اور 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 پیرا دیا دلیا عمران اگرو میں پھانسی دلا دینی ہے. اور میں عمرے تے جا کے ہوئی دعا منگی ہے. حرام دیا میں عمرے تے ہوئی دعا منگی ہے. دلے دلے آج میں آئی ہوں یہی دیکھنے. میں دراصل میری کمر میں بڑی سخت درد ہے، اس کی وجہ سے نہیں میں آ سکی. تو آج میں نے کہا میں نے جانا ہی جانا ہے، ذرا ان کو ٹھیک کر کے آؤں. کافی بےغیرتی انہوں نے سلائی ہوئی ہے. اور وہ آج کل نوری رات بھی تو آئی ہوئی ہے نا. میں نے کہا مولا جٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. کسی کتے کا پتر ہے دیکھا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی غلیظ عورتیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں پائی جاتی ہیں اور کس قدر گندی زبان ہے ان کی، اور یہ کس قدر جو ہے وہ گند بکنے میں ماہر سمجھی جاتی ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ میاں بیمار شریف کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن ہے، اور اسی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں دلہ ہار بیچنے والا موتیے کے بازار حسن کے امرتسر کے بازار حسن میں اس کی کوئی پوتی نواسی اور رشتے میں میاں بیمار شریف کی کوئی بہن لگتی ہے، کیونکہ زبان وہی ہے جو میاں بیمار شریف نے اپنے کارکنان کی تربیت کرتے وقت ان کے منہ میں ڈالی ہے. تو ناظرین دوسری طرف عثمان ڈار کا انٹرویو تو ٹین فش ہو ہی چکا. اب صداقت عباسی کی جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان ماؤں کو کتنا حوصلہ دیا ہے کہ جو اپنے بچوں کو لاپتہ ہونے کے بعد واپسی کے بعد پریس کانفرنس یا انٹرویو دینے کے بعد خود بھی چٹان کی طرح کھڑی ہیں. اور عثمان ڈار کی والدہ نے تو ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ خواجہ آصف جو خواجہ ڈڈو جس کی بیٹی امریکہ کے کلبوں میں ڈانس کرتی ہے اور جو ہے فوش حرکات کرتی ہے، اس کے مقابلے میں بہادری کے ساتھ الیکشن لڑیں گی. یقیناً تحریک انصاف کے تمام کارکنان ان کی سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ اس حلقے سے جیتیں گے بھی اگر الیکشن ہوا تو. دوسری طرف صداقت عباسی کی والدہ کی اگر آپ گفتگو سنیں تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے سننے کے بعد کہ صداقت عباسی کو کسی ظالم شخص نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا تھا، اور یہ کشمیری زبان ہندکو زبان میں کچھ بات کر رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہڑے ظالمہ کو چھٹ کے آیا ہے، تینوں کہڑے ظالمہ نے میرے بچے نو اپنی گرفت چ رکھے آیا سی. اب تو یوں لگتا ہے کہ کشمیر کا ظلم و ستم جو بھارتی افواج وہاں پر ڈالتی تھی پاکستان میں اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ وہ جو پاکستان کی عوام کا تحفظ کرنے کا عہد کرتا ہے اور جو پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے. یقیناً اس فوج میں بہت ساری شہادتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قوم اور پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن اب بھی کچھ ایسے کرپٹ جرنیل موجود ہیں کہ جو پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم و تشدد کر کے، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے اور میری اطلاع کے مطابق اب ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے وہ دوست کہا کرتے ہیں آذر راجہ خاموش سپاہی بتا رہے ہیں کہ اب اندر بھی ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور کمپنی کے جوان جو ہیں وہ اس قدر جو ہے وہ ان کے اندر نفرت آ رہی ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی عوام پر اس قدر ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے، کہ زبانیں کیوں کاٹی جا رہی ہیں، آوازیں کیوں دبائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اس حالت میں چھوڑا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوتے. تو آپ کو سب سے پہلے جو خبر دی تھی وہ خبر اسی طرح میں پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں کہ میاں بیمار شریف نے پاکستان نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور بڑے بڑے مطالبات پیش کر دیے ہیں جن کے سننے کے بعد یہ کہا جاتا ہے اے تو پھر نہ ہی کرنے والی گل ہوئی.
تو نہ ان کی طرف سے ہو رہی ہے یا ان کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر کو اب میاں بیمار شریف پاکستان نہیں جائیں گے، ڈرامہ ضرور کریں گے، سعودی عرب جائیں گے، وہاں سے کوشش کریں گے ریاض جا کے ریاض والا عمرہ کریں جو ریاض میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے کوئی اپروول لینے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی مطالبہ رکھا ہے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ اس پر آمادہ ہو جائے تو دبئی اور سعودی عرب کی حکومت اس کی گارنٹی دے، لیکن یہ شاید بھول گئے کہ سعودی عرب کی حکومت تو جب ان کو جہاز میں سیٹ سے باندھ کر لے آئی تھی اور جدہ ڈپورٹ کر دیا گیا تھا، وہ اسی وقت وہ عمل کرتی ہے جس وقت ان کو ہدایات ملتی ہیں۔ بہرحال قیدی نمبر 804 کو سلام کہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس جج کے سامنے جو اندھیری کوٹروں میں فیصلے کرنا چاہتا ہے، جو جیل کی سلاخوں کے اندر اپنے احکامات صادر کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے قیدی نمبر 804 جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ اب ان کا ساتھ دینے کے لیے باہر نکل آئیں، اور اس رجیم سے عوام جو ہے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، انقلاب برپا کرنے کے لیے عمران خان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے باہر نکلے، اور عوام انقلاب کے لیے اپنی جانیں تک بھی قربان کرنے سے گریزاں نہ ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔